تو یہ اسکرین بھی سامنے آ گئی ہمارے. تو یہ بتائیے آواز ٹھیک ہے؟ ابھی ایک میسج آیا تھا آواز صحیح نہیں آ رہی. تو بعض سال بعد کو آواز صحیح نہیں آ رہی یا کسی کو بھی صحیح نہیں آ رہی. ٹھیک ہے آواز. شروع کرتے ہیں بات. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. قال اللہ تعالی لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم متمثلا بقول الشاعر ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں ابراہیم اکیڈمی کی منتظمہ کا کہ جنہوں نے یہ موقع فراہم کیا طالبات کے لیے تاریخ کو سننے کا، سمجھنے کا اور مجھے اس کا مذاکرہ کرنے کا. علم تاریخ ایک ایسا علم ہے کہ موجودہ زمانے میں یہ ان علوم میں شامل ہو گیا ہے کہ جس کی طرف توجہ بہت کم ہے، بلکہ اس سے بے اعتنائی ہے، اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو اس کے بارے میں افراط و تفریط کا شکار ہے. ایک بہت بڑا حلقہ وہ اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ علم تاریخ بے فائدہ ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. یہ رائے جو ہے زیادہ تر ہمارے دینی حلقوں میں زیادہ ہے. یہ دنیاوی حلقوں میں آپ کو یہ رائے بہت کم ملے گی. یونیورسٹیاں ہیں، کالجز ہیں، وہاں پڑھانے والے ہیں، وہاں پہ یہ رائے آپ کو کم ملے گی یا شاید بالکل بھی نہ ملے. زیادہ تر یہ رائے دینی حلقوں میں پائی جاتی ہے. اور دوسری طرف ایک حلقہ وہ ہے جو تاریخ کو پڑھتا بھی ہے، بیان بھی کرتا ہے، تاریخ پہ وہ کتابیں بھی لکھتا ہے، اور ان کا تاریخ کے بارے میں علم کا شدت کا یہ عالم ہے کہ وہ تاریخ کی ہر بات کو گویا منسوخ سمجھتے ہیں، اس کو قرآن و حدیث کی طرح اس کی ہر بات کو اٹل قرار دیتے ہیں. یہ دونوں خیالات اور دونوں آراء جو ہیں یہ غلط ہیں. اور بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کی اکثریت، اگر یوں کہا جائے کہ اگر 1,00,000 افراد آپ لیں اور ان سے تاریخ کے بارے میں رائے پوچھیں تو بمشکل 100 ایسے آپ کو ملیں گے جو کوئی صحیح رائے آپ کو دے سکیں گے. اکثریت کی رائے جو ہے وہ یا افراد پر مبنی ہوگی یا تفریق پر. یا تو تاریخ کو بالکل گرا دیں گے یا اس کو قرآن و حدیث کی طرح، بلکہ بعض لوگ تو اس کو اس سے بھی آگے لے جاتے ہیں. قرآن سے اوپر تو خیر لے جانے کی ہمت نہیں کرتے، لیکن حدیث سے اوپر لے جاتے ہیں. اگر آپ یوٹیوب پر اگر آپ دیکھیں، یعنی یہ جو تاریخ پڑھنے پڑھانے والے ان کی بات کر رہے ہیں. ایک تاریخ پہ لیکچر دینے والی ایک خاتون ہے اور بڑی تعلیم یافتہ ہیں، تاریخ پہ ان کا کام بھی موجود ہے، اور ان کے واٹس ایپ گروپس میں بھی تاریخ
پڑھاتی ہیں، یوٹیوب پر ان کے لیکچرز موجود ہیں۔ تو اپنے ایک لیکچر میں وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک طرف کوئی واقعہ صحیح حدیث میں لکھا ہو اور تاریخ میں اس کے الٹ لکھا ہو تو تاریخ کو مانا جائے گا، صحیح حدیث کو مسترد کر دیا جائے گا۔ یہاں صحیح حدیث کا لفظ بھی انہوں نے کہا، اگر صرف حدیث کوئی بندہ یوں کہے کہ تاریخ اور حدیث میں اختلاف ہو جائے تو ہم تاریخ کو لیں گے، حدیث کو نہیں لیں گے، تو یہ بھی گمراہی ہے۔ لیکن وہ تو ساتھ میں صحیح کا لفظ بھی لگا رہی ہیں کہ صحیح حدیث بھی ہو تو اس کو بھی چھوڑ دیں۔ تو یہ ایک دوسری انتہا ہے۔ اور دیکھیں، علم جو ہے نا، معلومات جمع کرنے کا نام نہیں ہوتا۔ علم نام ہے معلومات کو، مواد کو اصول و ضوابط کے مطابق پرکھنے کا، استعمال کرنے کا۔ ہم اور آپ اخبارات میں، رسالوں میں طب و صحت کی باتیں ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن ساری زندگی بھی ہم پڑھتے رہیں۔ کوئی شخص روزانہ صبح اٹھ کے اخبارات اور رسائل، طبی رسائل جمع کر لے اور ان میں ان کو خوب پڑھ لے، ان کو یاد بھی اس کو ہو جائے، فلاں بیماری کے لیے فلاں دوائی ہے، فلاں مرض کی فلاں علامات ہیں، تو بہت کچھ اس کو یاد ہو جائے، لیکن اسے کبھی بھی ڈاکٹر نہیں کہا جا سکتا۔ اور یہ تو ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے کسی کو نسخہ بتا دے، اس سے کسی کو فائدہ ہو جائے، وہ کسی مریض کی اچھی تیمارداری کر لے، وہ بات الگ ہے، لیکن اس کو سند یافتہ ڈاکٹر کا مقام اس کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ کلینک کھول کے بیٹھ جائے یا کسی ہاسپٹل میں وہ درخواست دے وہاں جاب حاصل کرنے کی، اس کو بالکل نہیں، اس کو وہاں پہ نوکری دی جائے گی۔ تو وجہ یہ کہ اس نے معلومات تو اس نے بہت سی حاصل کر لی ہیں، جمع کر لیا ہے، لیکن اس کی معلومات وہ اس علمی قاعدے اور ترتیب کے مطابق نہیں۔ اسی شخص سے اگر میڈیکل کے شعبے کی بات، بنیادی باتیں پوچھی جائیں، اس کو نہیں معلوم۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی وہ حدیث کا علم، حدیث کو اس طرح پڑھتا ہے کہ مختلف علماء کی خدمت میں بیٹھ کے اس نے حدیث سن لی، یاد کر لی، یا خود ہی اس نے کتابیں بہت سی پڑھ لی حدیث کی، اور پھر وہ چاہے کہ مجھے بھی مدرسے میں محدث کا مقام دیا جائے، بخاری یا مسلم یا ترمذی میرے حوالے کر دی جائے، اس کو کبھی بھی یہ مقام نہیں دیا جائے گا، اس لیے کہ اس کے پاس معلومات ہیں، اس کے پاس علم نہیں ہے، اسے اصول حدیث سے واقفیت نہیں، اسے رجال سے واقفیت نہیں، بہت سی چیزیں جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں وہ ان کے قریب بھی نہیں ہے۔ تو یہی مسئلہ پھر علم تاریخ کا بھی ہے۔ علم تاریخ جو ہے وہ صرف تاریخی واقعات کو پڑھنے کا اور ان کو یاد کرنے کا اور ان کو جمع کر کے لکھ دینے کا نام علم تاریخ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں علم تاریخ بن سکتی ہیں بشرطے کہ ان کو تاریخ کے اصول و ضوابط کے تحت ان کو سمجھا جائے، اور ان کے بعد پھر ان کے ساتھ اصول کے اور ضوابط اور قواعد کے مطابق ان سے معاملہ کیا جائے، پھر وہ آدمی تاریخ کا عالم کہلائے گا، پھر اس کے کام سے دنیا کو فائدہ ہوگا۔ یہ تو کچھ بنیادی باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اچھا، وہ قواعد و ضوابط کیا ہیں اس پر میں آگے بات کروں گا۔ فی الحال صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ تاریخ کے بارے میں جو ماحول چل رہا ہے، وہ ماحول جو ہے وہ بہت عجیب و غریب، اور انسان کو بجائے فائدہ دینے کے وہ نقصان دیتا ہے۔ تو تاریخ میں بذات خود نقصان نہیں ہے، اس کو غلط طریقے سے اس کے ساتھ معاملہ جو کیا جا رہا ہے اس کی وجہ سے نقصان ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تاریخ نہیں پڑھنی چاہیے، تاریخ سے نقصان ہے، تو وہ ان شاید حالات کو دیکھ کر یا لوگوں کو تاریخ پڑھ کر غلو اور مبالغے میں مبتلا ہوتا دیکھ کے وہ کہتے ہوں، لیکن اصولی طور پر ان کی بات بھی ٹھیک۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کچھ جوہلا وہ دو چار حدیثیں پڑھ کے وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پہ اعتراض کرنے لگتے ہیں کہ ان کو حدیث نہیں آتی، اور وہ فقہ کا انکار کرنے لگتے ہیں، وہ اجتہاد اور تقلید کا انکار کرنے لگتے ہیں۔ تو ان کی ان اعتراضات کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ یہ فقہ غلط ہے،
نہیں، جو لوگ اعتراض کر رہے ہیں ان کو فقہ کا معلوم نہیں، انہیں اصول فقہ معلوم نہیں، انہیں ائمہ کا مقام ان کو معلوم نہیں۔ اب میں بات کرتا ہوں جو آج کے ہمارے اس سبق کی جو بنیادی عنوانات ہیں، تعارف علم تاریخ، اس سے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ علم تاریخ ہے کیا؟ علم تاریخ کی جو تعریف ہے بنیادی، اس کا جو مفہوم سے میں آپ کو مفہوم بتا رہا ہوں، باقی جو اس کے لیے خاص الفاظ ہیں، جو عبارات وغیرہ ہیں، وہ آپ کو کتابوں میں مل جائیں گی، اور تاریخ امت مسلمہ کی پہلی جلد کے شروع میں جو تاریخ کا تعارف ہے، اس میں آپ کو وہ چیزیں لکھی ہوئی مل جائیں گی۔ تو اس لیے ابھی آپ کو نہ نقل کرنے کی ضرورت ہے، نہ اس جھنجھٹ میں آپ نہ پڑیں۔ میں صرف مفہوم آپ کے سامنے بتا رہا ہوں کہ علم تاریخ وہ ایسا علم ہے کہ جس میں گزشتہ لوگوں یا گزشتہ قوموں اور مشاہیر، یعنی مشہور شخصیات اور ممالک اور حکومتوں کے حالات ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ یہ علم تاریخ ہے۔ علم تاریخ کا جو موضوع ہے اس کا انسان بحیثیت ایک قوم، انسان بحیثیت ایک معاشرہ۔ اگر آپ صرف ایک شخص کی اگر آپ زندگی بیان کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی علم تاریخ کی ایک شاخ ہے، لیکن پھر اس کو سوانح نگاری اس کو کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علم تاریخ اور علم سیرت یہ دونوں بہت قریب ہیں، یعنی مسلمانوں کی جو تاریخ نگاری ہے وہ شروع ہوئی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے۔ یعنی سب سے پہلے مسلمانوں کو جو ہمارے اسلاف تھے، جو تابعین اور تبع تابعین تھے، ان میں یہ ذوق پیدا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو ہم محفوظ کریں۔ اب حالات تو ویسے محدثین محفوظ کر رہے تھے، احادیث جتنی بھی ہیں وہ ساری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ہیں، آپ کے اقوال ہیں، آپ کے افعال ہیں، آپ کی تائیدات ہیں، لیکن سیرت جو ہے وہ اس لحاظ سے الگ ہے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بالترتیب جمع کیا جاتا ہے، کہ جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کیے ان کو پہلے بیان کریں گے، جو بعد میں کیے ان کو بعد میں بیان کریں گے۔ آپ کے بچپن اور جوانی کے واقعات وہ پہلے آئیں گے، اور مکی زندگی کے واقعات پہلے آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مدنی زندگی کے واقعات ہیں وہ بعد میں آئیں گے۔ ان واقعات میں بھی جو غزوہ پہلے ہوا ہے جیسے بدر، اس کو پہلے بیان کریں گے، اس کے بعد احد کا، اس کے بعد خندق کا، اس کے بعد صلح حدیبیہ کا، اس کے بعد فتح مکہ کا، غزوہ تبوک کا۔ ہر چیز اپنی ترتیب کے ساتھ آئے، جس میں آتی ہے وہ سیرت۔ جبکہ آپ احادیث کی کتابیں جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں پہ یہ ترتیب نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ سب سے پہلے اب وہ کتاب الطہارہ سے شروع ہو رہا ہے، یہ کتاب الایمان سے شروع ہو رہا ہے، یہ کتاب العلم سے شروع ہو رہا ہے۔ تو وہاں آپ دیکھیں کہ وہاں پہ وہ ابتدائی حدیث بعض اوقات وہ ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے کی ہے، جیسے بخاری شریف میں اب اس میں جو شروع ہو رہا ہے بدء الوحی سے شروع ہو رہا ہے۔ اب یہ وحی کا جو زمانہ تھا، یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 40 سال ہوئی تو اس کے زمانے میں وحی نازل ہو رہی۔ تو امام بخاری نے یہ نہیں دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو سے ہم شروع کریں، نہیں، وحی سے شروع کریں۔ اسی طریقے سے بالکل بخاری کے شروع ہی میں وہ قیصر کو جو آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوب لکھا تھا، اس مراسلے کا ذکر ہے بڑی تفصیل کے ساتھ۔ تو جبکہ اس مراسلے کے بھیجنے کا وقت یہ سن 7 ہجری ہے، تو چونکہ ہر ایک کا ہدف الگ ہے، ہر ایک کا جو ٹارگٹ ہے وہ الگ ہے۔ جب آپ کا ہدف الگ ہوتا ہے تو آپ کے سارے کام پھر اس کے لحاظ سے ہوتے ہیں۔ تو ان کا جو ہدف تھا محدثین کا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے شریعت کو اخذ کرنا تھا، شریعت کو مرتب کرنا تھا، اور شرعی احکام کے دلائل جمع کرنے تھے۔ تو انہوں نے پھر اس ترتیب سے چیزوں کو جمع کیا کہ لوگوں کے لیے آسانی ہو۔ سب سے پہلے ایمان کی ضرورت ہے،
سب سے پہلے علم کی ضرورت ہے، سب سے پہلے طہارت کی ضرورت ہے، تو اس لیے ان چیزوں کو وہ پہلے بیان کرتے تھے۔ اور سیرت نگاروں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ ترتیب زمانی سے کام کرتے ہیں۔ جب مسلمانوں نے ترتیب زمانی والا کام سیرت نبویہ میں اپنایا تو ان کے بعد جو حضرات تھے انہوں نے اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ بھی صحابہ کے جو حالات ہیں وہ بھی بہت قیمتی ہیں اور ان میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اور ان کی زندگیوں میں مسلمانوں کے لیے ایک یوں سمجھیں کہ راہ عمل ہے۔ تو اس لیے صحابہ کے حالات کو بھی اسی طرح ان کے بعد والوں نے یعنی تابعین نے جمع کیا۔ پھر جب تابعین کے شاگرد آئے آگے تبع تابعین، تو ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے تبع تابعین کے حالات کو جمع کیا، اور یہاں پر بھی اسی طریقے سے فرق تھا، یعنی جو فقہاء اور محدثین تھے وہ تابعین کے حالات کو انہوں نے بھی جمع کیا ہے، اسی طرح تبع تابعین کے اقوال آثار ان کو بھی فقہاء اور محدثین نے جمع کیا ہے، اور اس لیے کتب حدیث میں آپ کو وہ چیزیں ملتی ہیں آپ کو، لیکن وہاں انداز وہی ہوتا ہے کہ وہ فقہی ابواب کے مطابق ان کو مرتب کرتے ہیں۔ لیکن کچھ حضرات ایسے تھے کہ انہوں نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین ان کے حالات کو انہوں نے زمانی ترتیب سے جمع کیا، تاکہ ہم کسی ایک صحابی کے حالات کو دیکھنا چاہیں تو ہمارے سامنے آ جائے، اور کسی اور جلیل القدر عالم ہیں، تابعی ہیں، تبع تابعین میں سے ہیں، ان کے حالات ہمارے سامنے آ جائیں۔ تو یہاں سے پھر یہ باقاعدہ جو علم تھا، یعنی احوال کا علم، لوگوں کے حالات کا علم، اپنے اسلاف کے حالات کا علم، اس نے دو شکلیں اختیار کر ایک کو کہتے ہیں علم طبقات اور ایک کو کہتے ہیں علم تاریخ۔ علم طبقات اور علم تاریخ میں فرق صرف اتنا ہے کہ طبقات والے حضرات ہیں انہوں نے صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے حالات کو ان کے نام کا عنوان لگا کے جمع کیا۔ مثلا آپ طبقات ابن سعد آپ دیکھیں تو مثال کے طور پہ انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حالات کو جمع کیا ہے، تو بس ایک عنوان انہی کے نام کا لگایا، عبداللہ ابن عمر، آگے ان کا نسب لکھا، آگے ان کے ابتدائی حالات لکھے، آگے جناب ان کے اسلام لانے کا زمانہ، اور پھر ان کا مدنی زندگی، کن کن غزوات میں انہوں نے شرکت کی، اور پھر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں ان کا کیا کردار رہا، یعنی ایک شخص کو عنوان لگایا اور اس کے حالات آگے لکھ دیے۔ تو اس طریقے سے سینکڑوں صحابہ اور تابعین کے حالات جمع کیے گئے، تو اس کو کہتے ہیں علم طبقات، اور اس کا فائدہ بھی وہی ہے جو علم تاریخ کا فائدہ ہے۔ علم تاریخ میں جو کام ہوا ہے وہ بالعموم اس طرح ہوا ہے کہ انہوں نے سنین کے لحاظ سے کام کیا، کسی شخصیت کو عنوان نہیں لگایا۔ سن 1 ہجری اس میں کیا واقعات پیش آئے، سن 2 ہجری اس میں کیا واقعات پیش آئے، سن 3 ہجری، اس طرح کرتے کرتے وہ 100 ہجری، 200 ہجری، 300 ہجری وہ چلے گئے واقعات لکھتے گئے۔ اب یہاں پر اگر کسی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے حالات کو جمع کرنا ہے تو اس کو مختلف سالوں کے اندر ان کے حالات تلاش کرنے ہوں گے، لیکن اس کا فائدہ یہ کہ علم طبقات میں آپ کو یہ معلوم کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا واقعہ کس سال کا ہے، جبکہ علم تاریخ میں ہر چیز کا سن وہ لکھا ہوتا ہے، بلکہ اس سن کے تحت وہ حالات لکھے ہوتے ہیں۔ بہرحال یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ جب آپ تاریخ کے کسی موضوع پہ کام کرتے ہیں تو آپ طبقات کو بھی ساتھ میں لیتے ہیں اور تاریخ کو بھی لیتے ہیں، پھر ایک کوئی اچھا نتیجہ سامنے آتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز بھی ساتھ ہی ساتھ وہ مسلمانوں نے شروع کی، جس سے کہتے ہیں علم اسماء الرجال۔ علم اسماء الرجال بنیادی طور پر تو ان راویوں کے حالات کو جمع کرنا تھا کہ جن سے کوئی حدیث منقول، لیکن ساتھ ہی ایسے لوگوں کے حالات بھی اسماء الرجال کے اندر آ گئے ہیں جو راوی کے طور پہ زیادہ مشہور نہیں ہیں، کسی اور حیثیت سے مشہور ہیں، جیسے اس میں یزید بن معاویہ کا ذکر بھی اس میں آ گیا، اس میں جناب ہشام بن عبد الملک کا ذکر بھی آ گیا، منصور عباسی کا ذکر بھی آ گیا، ہارون رشید کا ذکر بھی آ گیا۔ تو اب یہ لوگ راوی کے طور پہ تو مشہور نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان میں سے کسی نے کبھی کوئی حدیث بیان بھی کی ہوں، اور کبھی کبھی اسماء الرجال میں جب ان کا ذکر آ رہا ہے تو وہ
اس کا ذکر بھی کر دیتے ہیں فلاں حدیث ان سے منقول ہے. لیکن اسماء الرجال کا جو فن ہے اصلاً وہ اس لیے ہے تاکہ ہم احادیث کی اسناد کو پہچان سکیں، اس میں کون سا راوی وہ ثقہ ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا کذاب ہے. وہ ساری تفصیلات وہ اسماء الرجال میں موجود ہے. لیکن یہ اسماء الرجال کا جو علم ہے یہ آپ کو تاریخ میں بھی بہت مدد دیتا ہے. حدیث میں بھی آپ کو مدد دے رہا ہے، تاریخ میں بھی آپ کو مدد دے رہا ہے. اور حدیث میں تو اسماء الرجال سے جب آپ مدد لیتے ہیں نا وہ ایک ہی طریقے سے ہوتی ہے. یعنی آپ اسماء الرجال سے آپ حدیث کے متن میں تو ظاہر ہے نعوذ باللہ اس میں تو کوئی کمی بیشی کا سوال پیدا نہیں ہو، اور اس کی شرح کے اندر بھی اسماء الرجال کام نہیں آتا. وہاں صرف سند کو پہچاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے اسماء الرجال کام آتا ہے. لیکن جب آپ تاریخ پہ کام کرتے ہیں تو اسماء الرجال آپ کو دو طریقے سے مدد دیتا ہے. ایک تو اس تاریخی روایت کی سند دیکھنے کے لیے، وہاں جیسے حدیث میں کام آتا ہے یہاں بھی کام آئے. دوسرا، بہت سارے واقعات بھی اسماء الرجال میں لکھے ہوتے ہیں. جب آپ کسی شخصیت پہ کام کر رہے ہوں گے یا کسی دور کے حالات پہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کو علم اسماء الرجال کی کتابوں سے آپ کو ملیں گی، واقعات ملیں گے، حالات ملیں گے، اور جس سے آپ کا کام مضبوط ہو جائے گا، بہتر ہو جائے گا. اچھا، تو یہ ہمارا جو تاریخ کا، میں تھوڑی سی ابھی یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ تاریخ کی تاریخ ہے. یعنی علم تاریخ کیسے وجود میں آیا اور یہ کیسے آگے چل رہا تھا. اچھا، اب میں کچھ علم تاریخ کی کچھ اہم کتابوں کا میں تعارف کراتا ہوں. اور یہ کتابیں جو ہے نا یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے. اگر آپ کی کوئی لائبریری ہے اس میں آپ آہستہ آہستہ ان کو جمع کرنا شروع کریں گے. اور ویسے یہ کتابیں اکثر و بیشتر آج کل PDF پر بھی مل جاتی ہیں. تو اگر اپنے موبائل سیٹس میں آپ ان کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں تو یہ بھی ایک آسان طریقہ ہے. ان میں سے جو سب سے پہلی کتاب ہے جو اسلامی تاریخ کی لکھی گئی ہے وہ ہے خلیفہ ابن خیاط کی تاریخ، جس کو تاریخ و خلیفہ ابن خیاط کہا جاتا ہے. خیاط کے آخر میں قو ہے. یہ خلیفہ بن خیاط جو تھے یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے، اور بڑے عالی شان محدث تھے، ثقہ محدث تھے، اور صحیح بخاری میں ان کی روایات موجود ہیں. تو یہ اتنی بڑی شخصیت تھی جس نے سب سے پہلی اسلامی تاریخ لکھی، اور اس کو سنین کے اوپر اس کو مرتب کیا. یعنی پہلے سال سن 1 ہجری میں کیا ہوا، 2 میں کیا ہوا، 5 میں کیا ہوا، 100 میں کیا ہوا، اس ترتیب سے لکھا. اچھا، یہ ایک بات ذرا سوچنے کی ہے. یہ جو ترتیب ہوتی ہے نا کہ فلاں سال میں کیا ہوا، فلاں سال میں کیا ہوا، یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. آج کل کے دور میں آپ دیکھ لیں، بلکہ میں آپ کو ایک قسم کا ہوم ورک دیتا ہوں، آپ تھوڑا سا کر کے اس کو آپ کوشش کر لیں. اس میں پچھلے 10 سالوں کی تاریخ آپ ذرا لکھنا شروع کریں، سن 2012 سے لے کے یہ 2022 تک کیا کیا ہوا. تو چلیں اس عام تاریخ کو چھوڑ دیں، اپنی تاریخ آپ لکھیں کہ میں نے پچھلے 10 سال
کا اور ان کے کمال کا، تو اس سے اندازہ لگائیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کا، آپ دیکھ لیں پچھلے 10 سال کے حالات کو، اگر ہم میں سے کوئی اپنی زندگی کے حالات لکھنا چاہے جو اپنی زندگی پہ ہمارے اوپر گزرے ہیں، تو ان میں سے کس سال میں ہم نے کیا کام کیا، اس میں ہمیں مشکل ضرور پیش آئے گی۔ کچھ چیزیں ہمیں یاد ہوتی ہیں، کچھ چیزیں یاد نہیں ہوتی ہیں، کچھ واقعات تو ذہن میں ہوتے ہیں لیکن یہ ہمیں نہیں یاد ہوتا کہ اب وہ کس سال پیش آئے تھے، کس مہینے پیش آئے تھے۔ جو چیزیں ویسے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں یا کتابوں میں ہیں تو آپ کتابوں سے دیکھ لیں گے، لیکن جو چیز علم سینہ ہے وہ اس کو آپ کیسے حاصل کریں گے، یا جو چیز حافظے کے اندر ہے، اپنی زندگی کے واقعات کا تعلق حافظے کے ساتھ ہے، یا پھر آپ اس کو پوچھیں گے اپنے خاندان والوں سے کہ وہ واقعہ کب پیش آیا تھا۔ مثال کے طور پر اب وہ فلاں جو بچہ تھا اس نے فلاں مقابلے میں اس نے حصہ لیا تھا، وہ جیتا تھا، وہ کون سا سال تھا؟ تو اس میں اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کوئی کہے وہ تو 2015 تھا، کوئی کہے 2016 تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہماری پچھلی 10 سال کی، ہم ایک فرد کی زندگی کے حالات کو جمع کرنا آسان نہیں ہے، بڑی محنت اس میں بھی چاہیے۔ تو جو پورے عالم اسلام کی تاریخ کو جن لوگوں نے جمع کیا اور سنین کے حساب سے جمع کیا، اور اس میں جو بھی ضروری واقعات ان تک پہنچے، انہوں نے تلاش کی، انہوں نے صرف ایسے نہیں بیٹھے بیٹھائے پہنچے، تلاش کی انہوں نے، تو اس کو انہوں نے مرتب کیا، تو کتنا بڑا یہ کارنامہ تھا۔ خلیفہ ابن خیاط کے بعد یہ کام پھر آگے چل پڑا، اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ دو طریقوں سے کام ہوتا رہا، ایک علم طبقات کے ذریعے اور ایک علم تاریخ کے ذریعے، اور ساتھ میں علم اسماء الرجال بھی اس میں تائید اور تقویت کا کام کرتا رہا۔ تو اس میں آپ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے صحیح بخاری تو ان کا عظیم الشان کارنامہ ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے التاریخ الکبیر، التاریخ الاوسط کے نام سے بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، اور یہ کتابیں اگرچہ بنیادی طور پہ اسماء الرجال کی کتابیں ہیں، لیکن اس میں آپ کو بہت سارے تاریخی واقعات بھی آپ کو ملتے ہیں، اور بہت عمدہ انداز میں آپ کو ملتے ہیں۔ اچھا، اسی زمانے میں تقریباً طبقات کا جو سب سے جو پہلا کام ہے، اصل میں تو پہلی کتاب طبقات کے جو ہمارے سامنے ہے وہ بھی خلیفہ ابن خیاط ہی کی ہے، جس کو طبقات و خلیفۃ ابن خیاط کہا جاتا ہے، لیکن اس پہ جو جامع اور بڑا کام ہے وہ محمد ابن سعد کا ہے، اور یہ حضرات خلیفہ ابن خیاط بھی اور محمد ابن سعد بھی، سب عباسی خلفاء کا جو دور عروج تھا اس زمانے سے ان کا تعلق ہے۔ تو یہ بہت محنتوں کے ساتھ کام ہو۔ طبقات ابن سعد کو اگر آپ اس کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کریں تو آپ دیکھیں گے تقریباً یہ 8 جلدوں پر مشتمل کتاب ہے، اور اس میں پہلا حصہ اس میں سیرت نبویہ کا ہے، اور اس کے بعد پھر صحابہ کرام کے حالات اور تابعین تبع تابعین کے حالات۔ بنو عباس کے دور عروج میں ایک اور بہت بڑے مورخ گزرے ہیں، امام بلازوری زال پر ضمہ ہے، بلازوری رحمہ اللہ۔ ان کی 2 کتابیں بہت زیادہ مقبول ہوئی تاریخ میں، ایک کا نام ہے فتوح البلدان، یہ تقریباً 500 400 500 صفحے کی کتاب ہے، ایک جلد میں عام طور پہ آتی ہے، اور اس میں صحابہ کرام کی فتوحات کے حالات وغیرہ زیادہ تر ہیں، پھر بنو امیہ کی فتوحات، اور پھر بنو عباس کے جو کارنامے تھے، لیکن زیادہ اس میں صحابہ کرام اور بنو امیہ کی فتوحات کا ذکر ہے۔ تو دوسری کتاب ان کی ہے انصاب الاشراف، انصاب الاشراف۔ یہ دیکھیں جس طرح تاریخ میں آپ کو علم طبقات مدد دے رہا ہے، اور اس میں آپ کو علم اسماء الرجال مدد دے رہا ہے، اس طرح ایک اور علم یہاں پر آ جاتا ہے جس کو علم انصاب کہتے ہیں، کہ گزشتہ لوگوں کے نسب کیا تھے۔ تو کیونکہ جب بھی آپ تاریخ لکھتے ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے کہ یہ شخصیت، اس کا تعلق، اس کا والد کون تھا، اس کی والدہ کون تھی، اور دادا پر دادا کون تھے، اتنا علم ہونا تو ضروری ہوتا ہے۔ اس سے آگے نسب جتنا جس کو معلوم ہو اتنا وہ سمجھے کمال ہے، اور ساتھ میں یہ کہ قبیلہ کون سا تھا، اور اس قبیلے کا کیا شرف تھا، کیا مقام تھا، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ علم انصاب کے دائرے کے اندر آتی ہیں۔ لیکن جب ایک مورخ کام کر رہا ہوتا ہے تو وہ علم انصاب سے بھی مدد لیتا ہے۔ علم انصاب پر وہ بہت سی کتابیں ہیں، لیکن انصاب الاشراف اس لحاظ سے ممتاز ہے
کہ یہ ایک طرف تو انصاب کی کتاب ہے، دوسری طرف یہ تاریخ کی کتاب بھی ہے. یعنی انہوں نے جس کا حال لکھا تو صرف نام و نسب پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ اس کے جو بھی حالات ان کو اپنے شیوخ سے مل سکے ان سب کو انہوں نے جمع کیا. ان سب کے بعد جو ہے 30ویں صدی ہجری میں جو بہت شاندار کام ہوا وہ ہے تاریخ طبری. امام محمد ابن جریر الطبری، ان کی تاریخ جو تقریباً 8 جلدوں پر مشتمل ہے، اور بنو عباس کے آخری دور زوال تک ہے وہ، یعنی امام طبری کے دور میں بنو عباس کا زوال شروع ہو چکا تھا. تو تقریباً یہ سن 295-96 تک کا جو زمانہ تھا، امام طبری کی اپنی وفات سن 303 ہجری کی ہے، تو اپنی وفات سے چند سال پہلے تک کے حالات امام طبری نے اس میں جمع کیے ہیں، اور سارا کام جو ہے وہ سنین کی ترتیب کے ساتھ ہے. اور یہ کتاب اس لحاظ سے سب سے زیادہ مقبول ہوئی کہ یہ بہت جامع ہے اور بہت ضخیم ہے، اور خود مصنف کی جو اپنی حیثیت ہوتی ہے نا، وہ بھی اس کی کتاب کو ایک مقام بخش دیتی ہے. اب ایک کتاب وہ کسی عام عالم نے لکھی ہو، اسی موضوع پہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کی کتاب ہو، تو ظاہر ہے دونوں میں کتنا فرق محسوس ہوگا. تو جو بھی سمجھدار لوگ ہیں، علماء ہیں، طلبہ ہیں، وہ کہیں گے اگر شیخ کی کتاب موجود ہے تو اسے ہمیں لینا چاہیے، اسے پڑھنا چاہیے. تو امام طبری چونکہ اصلاً وہ مؤرخ نہیں تھے، مؤرخ یعنی تھے لیکن یہ کام تو ان کا یوں سمجھیں کہ پارٹ ٹائم کام تھا ان کا. اصلاً وہ مفسر تھے، ان کو امام المفسرین کہا جاتا ہے. ان کی تفسیر طبری وہ عالم اسلام کی اولین اور بہترین تفاسیر میں سے ہے. یہ جو بھی تفاسیر کے مطابق صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد بڑے بڑے ائمہ کے اقوال تھے، وہ سارے انہوں نے اس میں جمع کر دیے. تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جی ہم تفاسیر میں سے کس تفسیر کا مطالعہ کریں، تو انہوں نے فرمایا کہ امام محمد ابن جریر الطبری کی تفسیر کا مطالعہ کرو، کیونکہ اس میں انہوں نے اچھی سند کی جو روایات ہیں ان کو لے کے آئے ہیں اس میں تفسیر کے لیے. دوسرا کام ان کا جو زیادہ کام تھا وہ ان کا فقہ پہ کام تھا، یعنی وہ اتنے بڑے فقیہ تھے کہ ان کو مجتہد کہا جاتا تھا. اگرچہ وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شروع میں ایک زمانے تک امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے، ان کی فقہ کے مطابق چلتے تھے، لیکن جب ان کو زیادہ اس میں ملکہ حاصل ہو گیا تو پھر انہوں نے کچھ چیزوں میں امام شافعی سے اختلاف بھی کیا. تو اس بنا پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ خود ہی بذات خود مجتہد تھے. تو ان کا کام ہے فقہ پہ تہذیب الاثار کے نام سے، بہت عظیم الشان کام ہے. اور جیسے ہمارے ہاں احناف کا شرح معانی الاثار ہے، تہذیب الاثار ہی اسی طرح کا کام ہے. لیکن شرح معانی الاثار تو 2 جلدوں کے اندر وہ مکمل ہو جاتی ہے. تہذیب الاثار جو تھی وہ مکمل نہیں کر سکے، اگر مکمل ہوتی تو تقریباً 100 جلدوں کے اندر وہ کتاب مکمل ہوتی. تو غالباً انہوں نے 10-12 جلدوں پر کام کیا تھا، اور 10-12 میں سے بھی ابھی صرف 4-5 جلدیں ہی ملتی ہیں، باقی بالکل نایاب ہیں. تو خیر انہوں نے پارٹ ٹائم میں تاریخ کا کام بھی وہ کرتے رہتے تھے، اور وہ جو کام ہوا وہ اتنا بڑا کام ہوا کہ اس کی بنا پہ ان کو امام المؤرخین ان کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر اور بہت سارے مورخین آئے ہیں، اور ظاہر ہے ہر مورخ جو ہے وہ اپنی تاریخ میں کچھ اضافہ کرتا ہے، کیونکہ جو مورخ پچھلے 100 سال پہلے گزر گیا، اب بیچ کے جو 100 سال گزرے ہیں اگلے مورخ نے اس کا اضافہ کرنا ہے، ان چیزوں کو بھی جمع کرنا ہے. تو اس لیے پھر ان کے بعد علامہ ابن جوزی اتنا بڑا نام ہے فن حدیث میں اور تفسیر میں اور فقہ میں اور علم ادب میں، تقریباً ہر فن پر علامہ ابن جوزی نے کام کیا ہے. تو اسی میں ان کا بہت عالی شان کام ان کا المنتظم ہے. المنتظم تقریباً 12 جلدوں میں بہترین تاریخ ہے ابن جوزی کی. تو آپ ذرا ساتھ ساتھ آپ اس بات کو سمجھ رہی ہیں آپ کہ یہ جتنا بھی کام ہوا ہے یہ بڑے بڑے جلیل القدر علماء نے کیا ہے، اہل سنت کے چوٹی کے علماء نے یہ کام کیا ہے. ابن جوزی کے بعد آتے ہیں انہی کے خاندان کے ایک فرد ہیں جن کو سبت ابن جوزی کہا جاتا ہے. ان کی کتاب ہے مرآت الزمان، 23 جلدوں میں یہ کتاب ہے، اور یہ بالکل نایاب ہو چکی تھی، کہیں نہیں ملتی تھی. میں خود اس کی تلاش میں تقریباً 20-25 سال اس کو میں تلاش کرتا رہا.
اور صرف حیدرآباد دکن کا جو مکتبہ نظامیہ تھا، نظام دکن کا، ان کو ان کی 2 جلدیں یا 3 جلدیں ملی تھی، انہوں نے شائع کی تھی، اور وہ بھی نایاب تھی، صرف کتب خانوں میں ملتی تھی، مارکیٹ میں براہ فروخت تو نہیں تھی۔ تو یہ کتاب الحمدللہ 2010 کے لگ بھگ 10 میں یا 12 میں یہ دمشق سے مکمل شائع ہوئی۔ بہت سارے علماء نے جو تاریخ کے شوقین تھے اور اس کے لیے وہ کام کرنے والے تھے، زندگی انہوں نے وقف کر دی تھی، انہوں نے دنیا بھر کے کتب خانوں میں مخطوطات انہوں نے تلاش کیے، تو کہیں سے کوئی جلد ملی، کہیں سے کوئی جلد ملی، لیکن الحمدللہ وہ کتاب پوری ہو گئی اور اس کو اچھی کمپوزنگ کے اندر اس کو شائع کیا گیا۔ میں نے جب مجھے معلوم ہوا کہ پاکستان میں وہ کتاب آ گئی ہے تو پھر میں نے جا کے اس کو میں نے خریدا، پشاور سے تقریباً 38,000 کی وہ کتاب ملی، اور 38,000 میرے لحاظ سے اگر وہ 10 لاکھ کی بھی ہوتی اور میرے پاس گنجائش ہوتی میں لے لیتا، اس کے لیے اتنی میں نے تلاش اسے کرتا رہا۔ تو بہت شاندار کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، اور آپ دیکھیں اگر آپ البدایہ والنہایہ کو اور سبت ابن الجوزی کی جو کتاب جس کا نام ہے مرآت الزمان، نام بھی بڑا پیارا رکھا ہے، زمانے کا آئینہ، تو اس کو جب آپ دیکھیں گے اور حافظ ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ حافظ ابن کثیر نے اس کتاب سے بہت زیادہ استفادہ کیا۔ تو یہ سبت ابن الجوزی جو تھے یہ پہلے یہ حنبلی تھے، جیسے ان کے جو اجداد تھے وہ حنبلی تھے، علامہ ابن جوزی حنبلی تھے، بعد میں یہ حنفی ہو گئے۔ تو جب یہ حنفی ہو گئے تو ہوتا ہے بعض لوگ حاسدین ہوتے ہیں، اہل علم میں بھی بعض حسد کرنے والے متشدد ہوتے ہیں، تو انہوں نے ان پہ الزام لگا دیا کہ یہ رافضی ہو گئے، حالانکہ وہ تو حنفی ہوئے تھے۔ بہرحال اس وجہ سے بھی ان کو کافی بدنام کیا گیا، تو لیکن وہ بہت بڑے عالم تھے، ان کا کام بھی بہت عظیم الشان کام ہے۔ اس کے بعد زمانہ آتا ہے حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا۔ ہاں اس کے بعد علامہ ابن اسیر الجزری، ان کی کتاب ہے الکامل فی التاریخ، اور یہ کتاب بھی بہت عمدہ ہے، اور اس میں خاص طور پہ جو انہوں نے صلیبی جنگوں کے حالات بیان کیے، کیونکہ ان کے اپنے دور کے واقعات تھے صلیبی جنگوں کے، بلکہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تو وہ ایک جنگ میں خود بھی شریک رہے، اور اس کے بعد پھر جو چنگیز خان نے جو حملہ کیا وہ بھی ان کے سب آنکھوں دیکھے واقعات تھے سارے، ان چیزوں کو بہت تفصیل سے انہوں نے بیان کیا۔ تو اس لیے ان کی کتاب کی جو آخری جلد ہے نا، اس سے علماء بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں۔ پھر حافظ ذہبی رحمہ اللہ کا زمانہ آ جاتا ہے، اور یہ 7ویں صدی ہجری کا آخری زمانہ چل رہا ہے۔ اس پہ انہوں نے جو تاریخ پہ کام کیا وہ کئی طریقے سے تھا۔ ان کی ایک مختصر کتاب ہے دول الاسلام کے نام سے، اور ایک اس سے بھی مختصر ہے العبر فی خبری من غبر کے نام سے، وہ اس سے بھی مختصر ہے، اور ایک بہت طویل کتاب ہے جس کا نام ہے تاریخ الاسلام الکبیر، یہ جو شائع ہوئی ہے آج کل 2-3 مکتبے اس کو شائع کر رہے ہیں بیروت کے۔ تو جو بڑی کتاب ہے بیروت میں جو ڈاکٹر عبدالسلام تدمری کے حواشی سے شائع 45 جلدوں میں ہے وہ، اور دکتور بشار کے حواشی کے ساتھ یا ان کی تحقیق سے شائع ہوئی ہے وہ 14 جلدوں میں، بہت زبردست کتاب ہے تاریخ الاسلام حافظ ذہبی۔ پھر اس کے بعد وہ کتاب آتی ہے جو ہر مکتبے میں اور ہر مدرسے میں موجود ہے، وہ ہے البدایہ والنہایہ، 8ویں صدی ہجری کے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ پچھلی تمام تاریخوں سے یہ زیادہ جامع ہے اور زیادہ مضبوط کتاب ہے یہ۔ اس کے بعد 9ویں صدی ہجری میں علامہ ابن خلدون کی تاریخ ابن خلدون آتی ہے، اور اس کی جو خاصیت ہے وہ اس کا مقدمہ ہے، جو ایک جلد میں انہوں نے اصول تاریخ اور اصول معاشرت اور اس میں اصول عمرانیات اور اصول سیاسیات، بہت سارے علوم اس مقدمے میں انہوں نے جمع کر دیے ہیں۔ جو شخص اس کو اچھی طرح سمجھ کے پڑھ لے تو یوں سمجھیں کہ وہ کئی علوم و فنون کا جامع ہو جاتا ہے، تو اس میں اصول تاریخ بھی اس کے اندر بہت سارے اس میں آ گئے ہیں۔ تو مقدمہ کی وجہ سے ابن خلدون کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، تاکہ یورپ میں بھی ان کی بہت عزت و توقیر ہے، ان کی کتاب اور مقدمہ خاص طور پہ پڑھا اور پڑھایا جاتا رہا۔ بعد میں کچھ یورپی دانشوروں نے سرقہ کر کے ابن خلدون کے افکار کو لے کے انہوں نے اپنے طور پر یوں ظاہر کیا کہ ہمارے افکار ہیں، ان میں سے کوئی عمرانیات کا بانی بن گیا، کوئی کسی اور فن کا بانی بن گیا، حالانکہ وہ سب چیزیں انہوں نے
ابن خلدون کے مقدمے سے حاصل کی تھی۔ تو ابن خلدون کے بعد ہمارے جو تاریخ کا کام ہے نا وہ سست پڑ جاتا ہے، اور امام سیوطی رحمہ اللہ جو سمجھیں کہ 10ویں صدی ہجری کے شروع میں ان کی وفات ہے، تو 10ویں صدی ہجری میں جو ان کی کتاب آئی ہے تاریخ الخلفاء، آپ یوں سمجھیں کہ یہاں پہ آ کے ہمارے علم تاریخ کو ایک بریک لگ جاتا ہے، اسٹاپ ہو جاتا ہے کام۔ اس کے بعد زمانہ گزر گیا، کوئی ایسی اچھی اور جامع تاریخ ہمارے سامنے نہیں آئی۔ ہاں، بیچ میں ایک کتاب تھی شذرات الذہب، شذرات الذہب ابن عماد کی کتاب ہے، اور اچھی کتاب ہے، لیکن اس پہ کوئی الگ بات نہیں ہے اس کے اندر کوئی ایسی۔ ہاں، جو الگ چیز وہ صرف اتنی ہے کہ انہوں نے درمیان میں جو زمانہ گزر گیا تھا پچھلے مورخین ان کے زمانے میں، ان چیزوں کو بھی انہوں نے مختصر انہوں نے اس میں بیان کر دیا۔ اب چونکہ زمانہ آ چکا تھا عثمانی سلاطین کا، عثمانی سلاطین کے زمانے میں عربی میں زیادہ کام نہیں ہوا، ان کے ہاں زیادہ کام ترکی زبان میں ہوتا رہا، تو اس لیے پھر اچھا دوسرا جو ہمارا ہندوستان کا جو ہے کام، ہندوستان میں زیادہ توجہ جو ہے وہ فقہ پہ رہی، یا اس کے بعد پھر حدیث کا درجہ حدیث پہ رہی، یا اس سے پہلے علوم عقلیہ، فلسفہ اور منطق پر بہت زیادہ زور رہا۔ اس لیے اس تمام زمانے کے اندر کوئی جامع تاریخ یہاں پر بھی نہیں لکھی گئی، البتہ اپنے علاقوں کی، اپنی سلطنتوں کی تاریخیں بہت سی یہاں پہ فارسی زبان میں خاص طور پہ یہاں پہ لکھی جاتی رہی۔ اور آخری زمانے میں مولوی ذکاء اللہ دہلوی، انہوں نے تاریخ ہندوستان ایک جامع کتاب انہوں نے لکھی، اور بہت عمدہ کتاب ہے، اور ہندوستان بر صغیر کی تاریخ کا بڑا ماخذ ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا آپ کو سیر کرا دی علم تاریخ میں جو کام ہوتا رہا پچھلے زمانے میں، کتنی اس کے لیے محنتیں کی گئی، جو وسائل آج کسی بھی علم کے حاصل کرنے کے لیے ہمیں لیپ ٹاپ پر اور PDF فائلوں میں اور مکتبہ شاملہ میں اور جو بڑے بڑے مکاتب آن لائن ہیں ہمیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں، اس زمانے میں ان کے لیے بہت زیادہ دشواریاں تھیں۔ میں آپ کو قریبی زمانے کی بات بتاؤں، یہ جو آسانیاں ہوئی ہیں بحمد اللہ، یہ تقریباً پچھلے 20 سال میں ہوئی ہیں آسانیاں، اور دن بدن آسانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ میں اپنا آپ کو بتاؤں، جو میں نے پہلی کتاب تاریخ پہ لکھی تھی، یعنی شیر خوارزم سلطان جلال الدین، حالانکہ وہ ایک جلد کی کتاب ہے، تقریباً 500 550 صفحات کی کتاب ہے، اس ایک جلد پہ مجھے کام کرتے ہوئے 13 سال مجھے لگے تھے، اور وہ اتنا طویل وقت اس کی وجہ یہی تھی کہ کتابوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان کی فوٹو کاپیاں لینے کے لیے کہاں کہاں اس کے لیے جانا پڑتا تھا۔ تو کتابوں کا حاصل ہونا، ان کا مل جانا آسانی کے ساتھ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے اس زمانے میں ہمارے لیے آسان فرما دی۔ تو یہاں تک جو ہماری بات ہے وہ میں نے تاریخ کی تھوڑی سی تاریخ آپ کے سامنے بیان کی، یہ کام کس طریقے سے ہوا۔ اب میں کچھ مشہور اعتراضات آپ کہہ لیں، غلط فہمیاں کہہ لیں تاریخ کے بارے میں، ان پر بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک چیز اور بہت اہم ہے، وہ چیز ہے اس کو میں پہلے بیان کرتا ہوں، اور اعتراضات اور غلط فہمی والی بات کو میں اس کو آخر میں رکھتا ہوں۔ وہ ہم جب تاریخ پہ کام کریں تو اس کے لیے ہم کیا اصول و ضوابط ہمارے پاس ہونے چاہیے۔ اس میں زیادہ آپ اس کے لیے تاریخ امت مسلمہ کی جو جلد دوم ہے اس کے شروع میں تحقیق، تاریخ کی تحقیق اور اس کے تنقیح، اس کے اصول و ضوابط ہیں، اس کو آپ پڑھ لیجئے گا، اور جو سمجھ میں نہ آئے جو بات، تو اسے گروپ میں پوچھا بھی جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ میں 2-3 باتیں بتاتا ہوں، باقی سب آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیں، جب ہم تاریخ کی تحقیق کے در پہ ہوتے ہیں نا، تو اسے دیکھنا پڑتا ہے فرق مراتب کے لحاظ سے، کہ جس زمانے کی بات ہو رہی ہے، جن شخصیات پہ ہم بات کرنے لگے ہیں، ان میں مراتب کا فرق کیا ہے۔ تو یہاں پر آ کے ایک تقسیم ہو جاتی ہے مقدس شخصیات اور غیر مقدس شخصیات۔ اب مقدس شخصیات میں اختلاف ایک لحاظ سے اگر ہم ایسے دیکھیں بھی کون سے عالم بڑھے ہیں، کون سے شیخ بڑھے ہیں، کون سے مرشد اچھے ہیں، ان میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، ایک کے نزدیک وہ مرشد ہے، بزرگ ہے، دوسرے کے نزدیک بھی الفاظ ہے، لیکن حضرات انبیاء کرام اور حضرات صحابہ کرام، ان کے بارے میں قرآن و حدیث نے جو وضاحتیں کر دی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے کوئی مسلمان وہاں پہ اختلاف نہیں کر سکتا، ان کی عظمت سے، ان کے مقام سے، اور جو اس میں
اختلاف کرتا ہے، اس کو نہیں مانتا، تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے جو حضرات انبیاء کرام کا مقام ہے اور صحابہ کرام کا، دونوں میں فرق ہے، لیکن اپنی اپنی جگہ پر جتنا واضح قرآن و حدیث نے ان کو کر دیا ہے، اس کے ہوتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے آواز نہیں آ رہی۔ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، بیچ میں تھوڑا سا شاید انٹرنیٹ کا ایشو ہوتا ہے نا، تھوڑا سا آواز میں مسئلہ آ جاتا ہے۔ آپ کی آواز ویسے آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ان کے بارے میں جو ان کی تاریخ ہے، ان کے جو حالات ہیں، ان کو ایک خصوصی طریقے سے دیکھنا ہوگا، اس کو ہم دوسرے لوگوں پر ہم ان کو قیاس نہیں کر سکتے ان کو۔ تو اس لیے علماء نے اور علماء اہل سنت نے اس بارے میں احتیاط کی ہے، اور بہت احتیاط کی ہے، اور اس کے لیے قواعد و ضوابط اس کے لیے مدون کیے ہیں اس کے لیے۔ تو ان کی روشنی میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کو ہم اگر ویسے ایک آسانی کے لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ یوں کر لیں کہ پہلی صدی ہجری کی اسلامی تاریخ اور اس کے بعد کی اسلامی تاریخ۔ اب پہلی صدی ہجری کی جو اسلامی تاریخ ہے یا اس سے پہلے کی، تو وہ پھر انبیاء کرام کی تاریخ بن جاتی ہے، پھر اس میں سیرت نبوی آ جاتی ہے، پھر اس میں صحابہ کرام کی تاریخ آ جاتی ہے، اور ایک اس کے بعد کی ہے جس میں بہت سارے خلفاء آئے، بہت سارے سلاطین آئے، بہت سارے لوگ آئے۔ خود پہلی صدی ہجری میں بھی ایسے لوگ ہیں جو یعنی جن کا جو صحابی نہیں ہے، غیر صحابی ہیں، اور زمانے کے لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تابعین ہیں۔ تابعین میں تابعین سے مراد کیا ہے وہ بات میں انشاءاللہ آگے عرض کروں گا۔ تو فی الحال میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو صحابہ کی شان میں جو نصوص ہیں اور انبیاء کرام کی عظمت کے متعلق نصوص ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ان سے معاملہ الگ کرنا ہے۔ اب معاملہ الگ کس طرح کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلے ہمیں ان کا مقام سمجھنا ہوگا، جس چیز کا تعلق عقیدے کے ساتھ۔ انبیاء کرام کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ انہوں نے نہیں کیا، ان سے سرزد نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ کوئی اور بھی ایسی برائی جو گناہ میں تو نہیں آتی، لیکن وہ برائی ہے، وہ کسی کے لیے ذلت کا باعث ہو سکتی ہے، مثلا نسب میں خلط ملط ہونا۔ اب یہ انسان کے اپنے اختیار سے تو باہر ہے، لیکن یہ چیز برائی بہت معیوب سمجھی جاتی ہے۔ تو انبیاء کرام ایسے عیوب سے اور ایسی قباحتوں سے اللہ ان کو پاک کیا۔ اور دوسری چیز یہ ہے ہاں کہ اگر کوئی لغزش ہے یا سہو ہے یا نسیان ہے، جسے بھول چوک کہتے ہیں، تو یہ انبیاء کرام سے کبھی کبھار ہوئی ہے، اللہ نے ان سے کروائی ہے، جیسے آدم علیہ السلام کا اس ممنوعہ شجرہ سے پھل کھا لینا، اور یا سہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں سہو ہو گیا۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہوتی تھی۔ آدم علیہ السلام وہ پھل نہ کھاتے تو انسانی نسل دنیا میں کیسے آتی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سہو نہ ہوتا تو وہ سجدہ سہو کی نعمت ہمیں کیسے ملتی؟ ہم سے تو بھول چوک ہوتی رہتی ہے نماز میں، سجدہ سہو کر کے ہم ٹھیک کرتے ہیں اس کو۔ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض نمازوں کا قضا ہو جانا، اب وہ اگر نماز قضا نہ ہوتی جو نیند کے غلبے کی وجہ سے ہو گئی، تو ہمارے لیے شرعی حکم کیسے معلوم ہوتا؟ بھائی ہماری نمازیں تو قضا ہوتی رہتی ہیں، ہم پھر کیا کریں گے؟ تو ان میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اس میں کسی برائی کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں، اچھا اس چیز کو کہا جاتا ہے عصمت انبیاء، یعنی انبیاء کرام معصوم ہیں گناہوں سے اور قبائح سے، بری چیزوں سے۔ اچھا، اب اس کے بعد صحابہ کرام کا درجہ آتا ہے۔ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں۔ کسی صحابی کے بارے میں صحابہ یوں کہنا کہ بھی کسی صحابی سے کوئی گناہ نہیں ہوا، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس طرح تو پھر ہم صحابہ کو انبیاء کے برابر کر دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بعض صحابہ سے بعض مواقع پر گناہ ہوئے ہیں، بعض سے کبیرہ گناہ بھی ہوئے ہیں، وہ بات اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان گناہوں کے باوجود صحابہ کرام کا مقام مجروح نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہاں بھی تکمیل شریعت یہاں پر وہ مقصود تھی، اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمتوں میں یہ لکھا ہوا تھا۔ تو اس میں حضرت شیخ العزیز مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شریعت و طریقت کا تلازم اور الاعتدال فی مراتب الرجال میں بڑی عمدہ بحث کی ہے، جس کو میں نے ذرا تفصیل کے ساتھ اس کو میں نے تاریخ امت مسلمہ میں بھی لکھا ہے اس کو۔ اس کا حاصل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکام شریعت پیش کی، اس میں بہت سارے احکام ایسے تھے جو شان انبیاء کے مناسب تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیے ہیں،
جیسے نماز ہے اور روزہ ہے اور زکوٰۃ ہے اور حج ہے جہاد ہے، تو سارے احکام مدون ہو گئے، محفوظ ہو گئے۔ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو شان نبوت کے منافی تھیں، جیسے کوئی گناہ ہونا اور اس پہ سزا جاری ہونا، تو یہ چیزیں صحابہ کرام کے لیے اللہ نے مقدر کر دی کہ فلاں فلاں سے وہ فلاں فلاں گناہ ہوگا، تو ان سے گناہ ہو گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے بھی پیش کر دیا، وہ سزا جاری ہوئی، تو وہ چیزیں محفوظ ہو گئی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو شریعت کیسے مکمل ہوتی؟ اب تیسری چیز یہ تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بھی مناسب نہیں تھی، آپ کے زمانے کے بھی مناسب نہیں تھی، یعنی آپ کے زمانے میں بھی وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ وہ چیزیں پھر صحابہ کرام کے دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ہوئی ہیں جا کے، اور وہ چیزیں تھیں بعض صحابہ سے سیاسی معاملات کے اندر ایسے اقدامات ہونا جس پہ شرعاً خروج کا اطلاق ہو جاتا ہے، یعنی بغاوت کا اطلاق ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے شرعی حکمران ہوتا ہے، اس کو شریعت اختیار دیتی ہے کہ آپ قتال کر سکتے ہیں۔ تو وہ اس قسم کے جو قتال کے واقعات ہیں صحابہ کرام کے آپس میں، وہ جا کے خلافت راشدہ میں پیش آئے ہیں، اور وہ بھی خلافت راشدہ کے بالکل آخری مرحلے میں، کیونکہ اگر ایسے واقعات شروع میں پیش آ جاتے، اس میں اللہ کی حکمت تھی، شروع میں پیش آ جاتے تو مسلمان شروع سے کمزور ہو جاتے، تو یہ آخر میں پیش آئے ہیں کہ وہ واقعات ہو کر بھی مسلمان مضبوط رہے ہیں اور دشمنان اسلام کو غلبہ حاصل کرنے کا ان پر کوئی موقع نہیں ملا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کے واقعات ہم اس نظر سے نہیں دیکھیں گے کہ جی وہاں پہ ہمیں کوئی گناہ ہم کو نظر ہی نہیں آنا چاہیے، اگر نظر آیا تو وہ روایت جھوٹی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ ایک درمیانہ راستہ ہے۔ نہ تو یہ ہے کہ صحابہ کی کسی غلطی یا گناہ یا برائی پر مشتمل ہر روایت کو ہم جھوٹا کہیں گے، اور نہ ہی یہ ہے کہ ایسی ہر روایت کو ہم سچا کہیں گے، بلکہ یہاں پر ایک درمیانی راستہ ہے، وہی راہ اعتدال ہے، اور اسی کو ہمارے اسلاف نے اسی کو برتا ہے، اسی کو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ وہ یہ کہ اگر ایسی روایت جس میں کسی صحابی کی کوئی برائی یا کوئی گناہ یا کوئی ایسی چیز جو معیوب لگتی ہے ہمیں نظر آئے، تو ہم اس کی سند کو دیکھیں گے۔ اگر اس کی سند وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، کسی بھی درجے کا ضعف ہے، تو اس روایت کو پھر ہم قابل استدلال نہیں مانیں گے، اس روایت کو ہم چھوڑ دیں گے، اس کو ٹھیک ہے منجمد کر دیں گے۔ وہ روایت کسی کتاب میں رہے، لیکن اس سے استفادہ کرنا ٹھیک نہیں، کیونکہ روایت ضعیف ہے، اور وہ ضعیف راوی کے توسط سے جس کے اوپر اٹیک ہو رہا ہے، جس پہ حملہ ہو رہا ہے، وہ بہت عظیم شخصیت ہے، تو اس لیے یہاں پہ ایسی روایت و قابل استدلال نہیں۔ اچھا، اگر کسی صحابی کے بارے میں کسی صحیح روایت کے اندر ایسی کوئی چیز ملتی ہے جو بظاہر معیوب ہے لیکن روایت صحیح ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو صحیح روایت میں یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے اسلاف نے اس کی کوئی تعویل کی ہے، اور اسلاف سے مراد یہ جمہور اسلاف، اکا دکا آدمی کی بات مراد نہیں ہے، جمہور اسلاف نے اس کی کوئی تعویل کی ہے تو اس تعویل کو لے لیا جائے گا، اس کے مطابق اس سے معاملہ کریں گے، اور اگر جمہور نے اس کی کوئی تعویل نہیں کی، اس روایت کو اسی معنی میں مانا ہے، ظاہر پر ہی محمول کیا ہے، جیسے کسی صحابی سے اب سرقہ کا ذکر، کسی صحابی سے شرب خمر کا ذکر ہے، حد قذف کا ذکر ہے کسی صحابی سے، اور وہ صحیح روایت میں ہے، اور ہمارے اسلاف نے اس میں کوئی تعویل بھی ایسی نہیں کی، بھئی ایسا تو نہیں تھا، یہاں پہ شرب خمر سے مراد جو نا شربت پینا ہے، یا یہاں پہ حد قذف سے مراد یہاں پہ کوئی پتھر وتھر پھینکنا ہے، یا یہاں پہ فلاں لفظ کا، یعنی کوئی ایسی تعویل کہ اس کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، ایسی تعویل اسلاف نے نہیں کی، اس کو اپنے اس غلطی پر ہی رکھا ہے، اس کو محمول کیا ہے، تو ہم بھی اس کو مان لیں گے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اسلاف ہم سے زیادہ غیرت مند تھے، اور ہماری دینی حمیت ان سے زیادہ نہیں ہے کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی، ہم کو سمجھ میں آئی، تو اس کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے، لیکن اس غلطی کو غلطی ماننے کے باوجود اس صحابی کی عظمت میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، اور ان کا جو عدالت ہے، صحابہ کرام کی عدالت کا عقیدہ ہے، وہ اپنی جگہ پہ برقرار رہے گا، اور یہ عظمت ہمارے دل میں یہ عقیدہ بھی رہے گا کہ صحابہ کرام محفوظ ہیں، ٹھیک ہے، معصوم ہیں انبیاء کرام اور محفوظ ہیں صحابہ کرام، وہ گناہوں سے اور عیوب سے معصوم ہیں، اور جو صحابہ کرام ہیں وہ محفوظ بئی طور ہیں کہ آخرت میں کے عذاب سے محفوظ ہیں، غلطیوں کے جس سے غلطی ہوئی ہے اپنی غلطی کے باوجود،
من حیث المجموع، وہ سارے کے سارے اللہ نے ان کو اپنی مغفرت کا پروانہ دے دیا، رضامندی کا پروانہ دے دیا، تو اس لحاظ سے وہ آخرت کی بعض فرص سے عذاب سے محفوظ ہیں، اور دنیا میں اللہ نے شرعی طور پہ ان کو محفوظ کیا ہے طعن و تشنیع، یعنی شرعاً یہ حکم دے دیا جگہ جگہ پر کہ صحابہ کرام کے بارے میں طعن و تشنیع نہیں کرنی، ان کی برائیوں کو اس طور پر بیان کرنا کہ ان کی توہین ہو، ان کی تنقیص ہو، اسے شریعت نے منع کر دیا۔ جو کرے گا وہ اپنے دین کو خراب کرے گا۔ تو یہ جب آپ اس اصول کو سامنے رکھ کے آپ چلیں گے تو آپ کو کیا نتیجہ حاصل ہوگا، یعنی ضعیف اور صحیح کا آپ فرق رکھ کے جب آپ چلیں گے، تاریخ کو دیکھیں گے، خاص طور پہ پہلی صدی ہجری کی تاریخ کو، تو بہت سارے اعتراضات جو حضرات انبیاء کرام پر غیر مسلم کرتے ہیں، یا خود اپنے بھی بہت سیکولر لوگ ہیں، بیوقوف لوگ ہیں، وہ بھی لوگ کرتے ہیں، دہریہ قسم کے لوگ، اور بہت سارے اعتراضات جو صحابہ کرام پہ کیے جاتے ہیں، بلکہ اکثر اعتراضات جو ہیں وہ ہر قسم کے، چاہے انبیاء کی شان سے متعلق ہوں یا صحابہ کی شان سے، تقریباً آپ یوں سمجھے کہ 95% اعتراضات تو یہیں سے ختم ہو جائیں گے کہ آپ روایت کی سند پر آپ بات کریں اور اس کا ضعف ثابت کر کے آپ بتا دیں کہ ضعیف روایت ہے، اور اتنے نازک معاملات میں یہ قابل استدلال نہیں ہو سکتی۔ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ احکام کے اندر ضعیف روایت قابل استدلال نہیں ہوتی، تو اگر احکام میں قابل استدلال نہیں ہے تو یہ عصمت انبیاء اور عدالت صحابہ، یہ تو عقائد کا مسئلہ ہے، یہاں پہ ضعیف روایت کیسے قابل استدلال ہوگی؟ اور اگر وہ صحیح روایت ہے تو اس کا میں نے بتا دیا کہ اس سے کیا معاملہ کرنا ہے، انکار نہیں کرنا ہے، اور تعویل اگر جمہور نے کی ہے تو تعویل مان لینی ہے، ظاہر پہ جمہور نے رکھا ہے تو ظاہر پہ رکھ لینا ہے۔ لیکن ایسی روایات جو ہے نا، ایسی صحیح روایات جن میں کسی صحابی کی کوئی ایسی معیوب چیز ہے، وہ بہت کم ہے، بالکل جیسے نادر چیزیں ہوتی ہیں تو بہت کم ہے، اور ان نوادر کے اندر بھی کئی ایسی روایات ہیں ان میں تعویل پہلے سے موجود ہے، تو وہاں بندہ تعویل کے ذریعے نکل جاتا ہے، تو پھر تو پیچھے بالکل گنی چنی روایات رہ جاتی ہیں، اور ان گنی چنی روایات میں سے ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ جیسے ہم کتب حدیث کے اندر کتاب الجنایات وغیرہ میں صحابہ کرام کے بعض گناہوں کا ذکر ہم کرتے ہیں، اور اس سے ہمارے ایمان کو کوئی ٹھیس نہیں پہنچتی، نہ کسی کو پہنچنی چاہیے۔ تو اسی طریقے سے اکا دکا کسی صحابی سے کوئی ایسا واقعہ پیش آ رہا ہے تو اس سے صحابہ کی عدالت اور ان کا مقام مجروح نہیں ہوتا، اور یہ بات آپ جو سمجھنے والا ہے اس کو آپ سمجھا سکتے ہیں اس کو۔ ہاں، جو ضدی آدمی ہے اس کا تو کوئی بھی علاج نہیں۔ اچھا، اب میں بالکل آخری مرحلے پہ جا رہا ہوں کہ تاریخ کے بارے میں بعض غلط فہمیاں جو عام ہو چکی ہیں ان کا ذکر کرنا ہے، ان کا ازالہ کرنا ہے۔ ایک غلط فہمی وہ عوام سے بھی زیادہ علماء کو ہے، اور اتنی عام ہے ہمارے مدارس میں اور ہمارے علماء میں کہ بہت کم لوگ اس سے محفوظ ہیں۔ وہ غلط فہمی یہ ہے، علماء سے مراد میری جید علماء، بڑے علماء نہیں ہیں، وہ تو ماشاءاللہ صحیح اور غلط کو اور دودھ اور پانی کا فرق ان کو معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے علماء جن کا زیادہ مطالعہ نہیں ہوتا اور بس وہ تھوڑا بہت کوئی ایک دو اسباق پڑھا لیے اور مسجد میں خطبہ دے دیا، اس کے بھی کوئی خاص تیاری نہیں کی، تو پھر وہ ایسی چیزیں کہیں پڑھتے ہیں تو پھر اس کو پکے ہو جاتے ہیں، اس کو بیان کرتے رہتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو غلط فہمی وہ یہ ہے کہ یہ تاریخ جو ہے یہ بنو عباس کے دور میں مرتب ہوئی ہے، اور جب بنو عباس کے دور میں مرتب ہوئی ہے تو اس میں جان بوجھ کے مورخین نے جھوٹی روایات بھری ہیں، اس لیے تاریخ قابل اعتبار نہیں۔ یہ بات جو ہے بہت مشہور ہے اور لوگ بیان بھی کرتے رہتے ہیں اس کو، اور زیادہ تر وہ بیان کرتے ہیں جو محقق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، محقق ہوتے نہیں ہیں لیکن دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم نے بڑی تحقیق کر لی اور ہم تاریخ سے جناب۔ اور اس بات کو بھی زیادہ پھیلانے والے لوگ وہ ہیں جن کا رجحان ناسبیت کی طرف ہے۔ ناسبیت سے کیا مراد ہے، تفصیل تو آگے بتاؤں گا، یہاں پر خلاصہ یہ کہ وہ حضرت علی کے بارے میں ان کا ذہن مثبت نہیں ہوتا، اور بنو امیہ کے بارے میں ان کی وکالت یا دفاع میں وہ غلو کر رہے ہوتے ہیں، حد سے آگے نکل جاتے ہیں اس میں، تو انہیں ناسبی کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ رجحان بہت سے لوگوں میں پایا جاتا ہے، چاہے ان کو خود پتہ نہ ہو کہ ہمیں یہ غلط رجحان ہے، لیکن بلکہ اس کو صحیح رجحان کہتے ہیں۔ تو بہرحال وہ پھر اس بات کو یوں لے لیتے ہیں کہ دیکھیں جو تاریخ میں بنو امیہ کی
جو برائیاں ہیں، مثلا یزید کی کوئی برائی ہے، یا حجاج بن یوسف کی برائی ہے، یا عبد الملک کے کوئی مظالم ہیں، یا ولید بن عبد الملک کے مظالم وغیرہ جو بھی ہے نا، یہ چونکہ بنو عباس نے تاریخ مرتب کرائی، اس لیے انہوں نے بنو امیہ کی ساری برائیاں من گھڑت انہوں نے داخل کر دی ہیں تاریخ۔ تو یہ بات غلط ہے، اور غلط کس طریقے سے ہے؟ وہ پہلی بات تو یہ کہ بنو امیہ کے بہت سے لوگوں کی، میں صحابہ کی بات نہیں کر رہا، میں غیر صحابہ کی بات کر رہا ہوں، بہت سے لوگوں کی برائیاں وہ خود کتب حدیث کے اندر موجود ہیں۔ یعنی آپ کو بخاری شریف میں بھی ایسی روایتیں مل جائیں گی، مسلم میں بھی مل جائیں گی، اور حدیث کی جو کتابیں ان میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو اگر کتب تاریخ میں ایسی روایات کو دیکھ کر ہم کہیں جی کتب تاریخ گھڑی ہوئی ہیں، تو پھر کتب حدیث میں ایسی روایات دیکھیں، کتب حدیث کو بھی من گھڑت ماننا چاہیے۔ اب وہ کتب حدیث میں روایات کہاں ہیں؟ جنہوں نے دور حدیث کیا ان کو تو کچھ نہ کچھ ذہن میں آتے ہیں۔ حجاج بن یوسف کا عبداللہ بن زبیر کو قتل کرانا مسجد الحرام میں، اب یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، اور یہ مسند احمد میں موجود ہے۔ اور حجاج کو کس نے بھیجا تھا؟ عبد الملک بن مروان نے، جو بنو امیہ کا خلیفہ تھا، حکمران تھا، اس نے کیا۔ اسی طریقے سے بعض اموی حکام کا بدعتوں میں مبتلا ہونا، جیسے خطبے کے اندر ہاتھ ہلا ہلا کے تقریر کرنا، اب اس پہ صحابہ کرام کی نکیر موجود ہے۔ نمازوں کو مؤخر کرنا، جو بہت زیادہ نمازوں کو لیٹ کرنا، کتب حدیث میں یہ روایات اپنی اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ مقصد نہیں کہ ہر اموی اس میں شریک تھا، دیکھو مگر بہت سے لوگ کرتے تھے ایسا۔ اس طرح صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں حضرت علی پر کسی اموی حاکم کا لعنت کرنا وہ منقول ہے، کہ انہوں نے کہا کہ جی ان پہ حضرت علی پہ لعنت کرو، ٹھیک ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے کہا، انہوں نے پھر اس کو جواب دیا کہ حضرت علی کا تو کیا مقام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ دیکھ کر، یہ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بنو امیہ کو بالکل ایک معصوم کا درجہ دے دیا گیا، کہ ان میں سے کسی بندے میں کوئی برائی نہیں ہو سکتی۔ جب برائی ہو نہیں سکتی تو جس نے لکھا اس نے من گھڑت۔ تو ہمیں اعتدال پہ آنا چاہیے۔ بنو امیہ بھی، وہ بھی انسان تھے، بنو ہاشم بھی انسان تھے، جتنے اور قبائل تھے، سارے عرب قبائل سارے انسان تھے، اور سب میں بہترین لوگ بھی موجود تھے، اور ان میں بعض برے لوگ بھی موجود تھے، اور ان بہترین لوگوں کی خوبیاں کتب حدیث میں، کتب تاریخ دونوں میں ہیں، اور برے لوگوں کی برائیاں بھی دونوں میں ہیں۔ تو ہمیں یہاں پہ انتہا پسندی سے بچنا چاہیے۔ اور رہی یہ بات کہ یہ انہوں نے عباسی دور والوں نے مرتب کرائی، تو اس کے غلط ہونے کی سیدھی سیدھی واضح دلیل یہ ہے کہ ان کتب تاریخ میں جتنی تعریفیں، جتنے کام اور فتوحات، وہ بنو امیہ کی منقول ہیں، بنو عباس کی نہیں۔ اگر یہ ساری من گھڑت ہوتی ہے تو بنو عباس کے لیے تو بڑا آسان ہے، انہیں کس نے پکڑنا تھا؟ وہ ساری فتوحات اپنے نام کر لیتے، اور بنو امیہ کی تاریخ کو بالکل مٹا دیتے، لکھ دیتے یہ ساری فتوحات جناب ہارون رشید کے دور میں اسلام پھیلا ہے، اور محمد بن قاسم بھی ہارون رشید کے دور کا تھا، اور اسپین بھی فتح ہوا، جو طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر گئے وہ مامون الرشید کے دور میں گئے، ساری فتوحات اپنے نام کر لیتے، اور برائیاں سارے ان کے کھاتے میں ڈال دیتے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ان کتابوں میں آپ کو جہاں بنو امیہ کے بہت سارے اچھے لوگوں کے بہترین چیزیں آپ کو نظر آئیں گی، بلکہ بعض کو تو سراپا محاسن بیان کیا ہے، جیسے یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید، تو ساری کی ساری اس کے محاسن ہی بیان کیے گئے، حالانکہ یزید کا بیٹا ہے۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دشمنی ہوتی تو یزید برا تھا، اس کے بیٹے کو برا کہا جاتا، ایسا نہیں کیا انہوں نے۔ اور عمر بن عبدالعزیز، ان کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ تو اگر کردار کشی مقصود ہوتی ایک سیاسی تعصب کی وجہ سے، تو عمر بن عبدالعزیز کی ساری ان کی شخصیت ہی کو تبدیل کر دیا جاتا، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھا، پھر اگر ایسا ہوتا تو بنو عباس کی صرف تعریفیں ہوتی، برائیاں نہ ہوتی، ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ بنو عباس کے بہت سارے خلفاء کے مظالم انہی تاریخوں میں موجود ہیں، منصور عباسی کے، اور اس کے بھائی صفاح کے، اور اس کے بعد والے بھی جیسے مامون الرشید وغیرہ، تو معتصم کے اور واسق کے، ان کی برائیاں، ان کے مظالم، علماء پہ تشدد، سب کچھ موجود۔ تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ مورخین نے یہ عباسیوں کے کہنے پہ کیا۔ اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یہ جو مورخین تھے، ان میں سوائے امام بلازوری رحمہ اللہ کے کوئی بھی درباری مورخ نہیں، بلکہ اکثر جس طرح ہمارے اکابر کا طریقہ ہے، فاقہ کش لوگ تھے، اور درویش منش لوگ تھے، بوریا نشین لوگ تھے، اور بہت عسرت کے حالات میں انہوں نے کام کیا۔ تو اکثر علماء اس قسم کے، کچھ علماء اکا دکا ایسے بھی ہوتے ہیں، درباروں سے وابستہ ہوتے تھے، وہ غلط نہیں تھا،
جیسے ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو درباروں سے دور رہے، قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی القضات ہو گئے. تو صرف یہ دیکھ کے کہ ایک شخص کے پاس سرکاری عہدہ ہے اس کو جھوٹا کہنا، اس کی کتابوں پہ شک کرنا، یہ تعصب کی بات ہے، انصاف کی بات نہیں. اچھا یہ تو ایک اعتراض کی بات ہوئی کہ یہ کتابیں بنو عباس کے دور میں گھڑی گئی تھیں. اس میں تھوڑی سی بات مزید بتا دوں کہ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا، وہ آگے چل کے منکر حدیث بھی بن جاتے ہیں، کیونکہ اصلاً یہ شوشہ مستشرقین کا اٹھایا ہوا ہے. پہلے وہ اس قسم کی باتیں لکھی کہ یہ تاریخی کتابیں جو مسلمانوں کی ہیں عباسیوں نے من گھڑت طور پہ لکھوائی. دوسرا پھر شوشہ ساتھی میں انہوں نے ڈال دیا کہ حدیث کی کتابیں بھی ایسی لکھوائی ہیں. دیکھو بیچ میں 200 سال کا فاصلہ ہے، یہ بیچ میں راوی اپنی اپنے سے گھڑ گھڑ کے سندیں بنائی ہیں، اور پھر یہ بنو عباس نے سارا حدیث کا ذخیرہ، جھوٹا ذخیرہ انہوں نے عام کر دیا. تو ہمارے استاد مولانا امین صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو آدمی منکر تاریخ بنتا ہے نا، وہ منکر حدیث ہی بن جاتا ہے، کیونکہ منکر تاریخ جو ہے مستشرقین اس طرف لے کے آتے ہیں، اور جو وہ زہر اندر ڈالتے ہیں پھر آدمی منکر حدیث بھی بن جاتا ہے. اور بہت سے راوی ایسے ہیں کہ وہی حدیث کے ہیں، وہی تاریخ کے ہیں. تو جب آدمی ان راویوں کو دیکھ کے کہتا ہے کہ فلاں راوی جھوٹا، فلاں راوی جھوٹا، انہی راویوں کو پھر وہ بخاری اور مسلم اور ترمذی میں دیکھتا ہے تو کہتا ہے اچھا جھوٹے راوی جو نا یہ حدیث کی کتابوں کو ہی چھوڑ دے. تو ہر چیز میں ہمیں اعتدال پہ رہنا چاہیے، اپنے اسلاف کے، اپنے اکابر کے طرز پہ رہنا چاہیے. جو چیز ہمارے اکابر کی تحقیق کے خلاف ہو، انہوں نے بیان نہ کی ہو، اور نت نئے محقق کھڑے ہو کے بیان کر رہے ہیں، بالکل ان چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. اچھا ایک آخری چیز جو میں کہا دوسرا بڑا اعتراض ہے، دوسرا بڑا اعتراض یہ ہے کہ جی تاریخ جو ہے یہ شیعوں کی مرتب کرتا ہے. یہ بھی بڑی مشہور بات ہے اور عوام و خواص سب کے اندر چلتی رہتی ہے. اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کی حقیقت بھی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. شیعوں نے تاریخ لکھی ہے، ان کی اپنی کتابیں ہیں، اور علماء جانتے ہیں وہ کون کون سے شیعہ علماء ہیں جن کی کتابیں چل رہی ہیں، اور زیادہ تر وہ شیعوں کے مکتبوں میں، ان کے جو امام باڑے ہیں ان کے باہر جو اسٹال وغیرہ ہے وہیں پہ ملتی ہے. ہماری جو اہل سنت کے جو کتب خانے ہیں، وہاں جو تاریخی کتابیں جن کے نام میں نے شروع میں لیے، یہ ساری اہل سنت کی کتابیں. حتیٰ کہ محمد ابن جریر طبری، جن کو بعض نادان لوگ ان کو شیعہ کہتے ہیں، وہ بھی قطعاً شیعہ نہیں تھے. ان کے ہم نام ایک دوسرے تھے، وہ بھی محمد ابن جریر طبری تھے، لیکن ان سے تقریباً 60-70 سال بعد پیدا ہوئے، وہ شیعہ تھے. ان کی کتابیں الگ ہیں، اور علماء کو پتہ ہے کہ جو تاریخ طبری ہے 8 جلدوں والی، اور تفسیر طبری ہے، یہ سنی طبری کی لکھی ہوئی، اور اس طبری کی جو کتابیں ہیں وہ الگ ہیں، جو ہمارے عام طور پہ کوئی لیتا بھی نہیں ہے، اور نہ کوئی فروخت کرتا ہے، مانگ ہی نہیں ان کی مارکیٹ میں. تو ہمارے جو علماء ہیں وہ جانے پہچانے. تو اس لیے یہ کہنا کہ تاریخ شیعوں کی لکھی ہوئی غلط ہے. البتہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ تاریخ میں شیعوں کی روایات مکس ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات صحیح ہے اپنی جگہ پر. لیکن کیا شیعوں کی روایات مکس ہونے سے وہ تاریخ خراب ہو جاتی ہے؟ کوئی علمی ذخیرہ جو ہے وہ ناقابل اعتماد ہو جاتا ہے؟ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ایسا ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا. صحیح بات یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، کیونکہ شیعوں کی روایات ہماری کتب حدیث میں بھی موجود ہیں. اگر آپ جو سب سے اعلیٰ کتابیں ہیں ہماری، یعنی صحیح بخاری اور مسلم، ان میں بھی شیعوں کی روایات موجود ہیں. امام بخاری، امام مسلم کے متعدد شیوخ حدیث و شیعہ تھے. ٹھیک ہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اچھا ہو سکتا ہے کہ آپ کی پریشانی زیادہ بڑھ گئی ہو کہ پہلے تو تاریخ پہ اعتراض تھا، تو حدیث پہ اتنی بڑی بات سامنے آ رہی کہ ان کے استاد شیعہ تھے، پریشانی کم کیوں ہوگی اور بڑھ جائے گی؟ نہیں، شیعہ کا پہلے ہمیں مطلب سمجھنا چاہیے. اس زمانے میں جو شیعہ کہلاتے تھے یا شیعان علی کہلاتے تھے، وہ آج کل جیسے روافظ نہیں تھے. وہ ان کو شیعہ کہا جاتا تھا صرف اس بنا پہ کہ وہ حضرت علی کو حضرت عثمان سے افضل کہتے تھے. اچھا حضرت علی اور حضرت عثمان کے جو مقام اور ان کے مناقب میں جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ موازنہ جو کیا ہے نا، تو بہت سے اہل سنت علماء بھی ایسے تھے کہ انہوں نے توقف کر لیا اس میں، یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں افضل کون ہے. چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی پہلا قول یہ تھا، جو ان کی الفقہ الابسط میں جو ان کا وہ پہلا قول ہے، وہ بھی توقف کے قائل تھے کہ حضرت عثمان حضرت علی کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دو، انہیں افضل کون ہے یہ سمجھنا مشکل ہے. دونوں کے مناقب قریب قریب ایک جیسے ہیں. لیکن
جو جمہور ہمارے اہل سنت کا قول ہے وہ یہی ہے کہ حضرت عثمان ان سے افضل تھے، حضرت علی سے افضل تھے۔ امام ابو حنیفہ نے بھی بعد میں جو الفقہ الاکبر میں جو ان کی جو انہوں نے عقیدہ لکھا ہے، اور بعد میں امام طحاوی نے بھی اس کو لیا، تمام پھر بعد میں عقائد والوں نے اسی کو لیا، وہ یہ کہ حضرت عثمان افضل تھے۔ تو جو لوگ اس بات پہ قائم تھے نہیں حضرت علی حضرت عثمان سے افضل ہے، ان کو شیعہ کہا جاتا تھا یا شیعان علی کہا جاتا تھا، اور اس قدر اختلاف وہ اہل حق کے دائرے کے اندر تھا، یہ اہل حق سے باہر نہیں تھا۔ تو اس لیے ان لوگوں کو شیعہ صرف حضرت علی سے محبت کی وجہ سے کہا جاتا تھا، کسی گمراہی کی وجہ سے نہیں، ان پر بدعت کا اطلاق بھی نہیں ہوتا تھا۔ ہاں، امتیاز کے لیے کہ ایک چیز میں یہ جمہور سے ہٹے ہوئے ہیں، جیسے آج بھی اہل سنت میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک عالم کی الگ رائے ہوتی ہے۔ ابن تیمیہ کی آپ دیکھیں کہ کتنی آرا ہوا جمہور سے الگ ہے، تو اس کی بنا پہ ان کو بدعتی یا گمراہ تو نہیں کہا جاتا۔ تو اس لیے اس قسم کے شیعہ وہ کوفہ میں تھے زیادہ تر، اور کوفہ آپ جانتے ہیں محدثین کا بہت بڑا مرکز تھا۔ اس پر میری ایک ویڈیو ہے جو میرے یوٹیوب اکاؤنٹ چینل پر ہے، کوفہ فقہ و حدیث کا مرکز یا نفاق کا گڑھ۔ یہ جو آخری ویڈیو ہے میں نے تقریباً 10-15 دن پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی، اس کو آپ سن لیجئے گا، جس سے معلوم ہوگا کہ کوفہ کتنا بڑا علم کا مرکز تھا۔ پھر وہیں سے وہ لوگ جو شیعان علی کہلاتے تھے، وہ انہوں نے حدیثیں انہوں نے آگے چلائی ہیں، اور ثقہ محدثین تھے، اور ان ثقہ یعنی ان میں کمزور بھی تھے، کذاب بھی تھے، ان کی بات، لیکن میں تو اپنے محدثین کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کن سے روایات دی، تو انہوں نے بہت سارے ثقہ شیعہ محدثین سے روایات دی۔ تو جب کتب حدیث میں ایسے لوگوں سے روایات لینا جائز سمجھا گیا ہے، تو کتب تاریخ میں تو اور وسعت ہوتی ہے اور گنجائش زیادہ ہوتی ہے، اس لیے ان سے بھی مورخین نے روایات لی۔ ہاں، جو رافضی ہے وہ الگ چیز ہے۔ رافضی وہ ہیں جو صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو حضرت علی کی آڑ لے کے حضرت علی کی تعریف و تقدیس اور اہل بیت کی تعریف کا بہانہ بنا کے وہ دیگر صحابہ پہ طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ چیز ہی الگ ہے۔ اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ روافض کا جو اصل شیعہ تھے ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو پرانے زمانے کے بھی جو اصل شیعان علی تھے، ان کے ائمہ تھے، وہ ان کے سامنے یہ رفض شروع ہو چکا تھا، تو انہی ائمہ نے شیعان علی کا ائمہ نے ان بدبختوں کو روافض کا لقب دیا تھا، یعنی ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے حضرات سے جو اصل جو شیعان علی تھے، ان سے فقہی استفادہ بھی ہوا ہے، حدیثی استفادہ بھی ہوا ہے، تاریخی استفادہ بھی ہوا ہے۔ ہاں، ایک بات الگ ہے تاریخ اور حدیث میں کہ روافض کی روایات وہ کتب حدیث میں تو نہیں ہے، کتب تاریخ میں ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ اس سے مسئلہ خراب نہیں ہوتا، نہیں، اس سے بھی خراب نہیں ہوتا۔ تو خراب اس لیے نہیں ہوتا کہ ایسی اسناد، ان کی اسناد موجود ہیں، سند کو دیکھ کے آپ سمجھنا آسان ہے اہل علم کے لیے کہ اس روایت کی حیثیت کیا ہے۔ تو اگر کسی رافضی کی روایت جو شدید ضعف میں آ جاتی ہے، اگر اس کا تعلق کسی صحابی کے حالات سے ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے ہے، اور اس میں کوئی منفی پہلو ہے اس کے اندر، تو اس کو بالکل چھوڑ دیں گے اس کو۔ اور اس میں صرف اگر کوئی معلومات دی گئی ہیں، اگر کسی رافضی سے بھی اگر ایسی کوئی چیز منقول ہے، جیسے جی فلاں لشکر فلاں ٹائم چلا، فلاں جگہ جا کے ٹھہرا فلاں تاریخ کو، تو اس کے ماننے میں کیا حرج، جبکہ کوئی اور روایت اس سے متصادم بھی نہیں ہے۔ جیسے اگر ہمیں جو خبریں آج کل مل رہی ہیں کہ جی فلاں ملک کے فلاں وزیر نے فلاں ملک کا دورہ کیا فلاں تاریخ کو، اب یہ اکثر و بیشتر یہ چیزیں جو لوگ بھیجتے ہیں فساق و فجار ہوتے ہیں، سیکولر ہوتے ہیں، ملحد ہوتے ہیں، بے دین ہوتے ہیں، سارے صحافت پہ یہ لوگ چھائے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کا ہم انکار نہیں کرتے۔ وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، معلومات عامہ ہے۔ تو اگر وہ معلومات عامہ والی چیز کسی اور صحیح یا پختہ چیز سے ٹکرا نہیں رہی، تو اسے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ تو اس لیے مورخین نے روافض کی روایات کو بھی لیا ہے، سند کے ساتھ لیا ہے، اور اس کی وہ خلط ملط وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، یہ تاریخ میں روافض کی روایات آ گئی تو ایسا ہے جیسے پیشاب میں پانی میں پیشاب ڈال دیا سارا خراب ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا آپ کہہ سکتے ہیں جیسے گندم کے ڈھیر میں کنکر ہو اور کوئی ایسا ڈھیلا ہو، کوئی اس کے اندر کوئی اور ایسی چیز ہو، تو وہ مکس تو نہیں ہو گیا، خلط ملط ہوا ہے۔ جب آپ اس کو چھانیں گے تو آپ چیز الگ ہو جائے گی، پتھر الگ ہو جائے گا، گندم الگ ہو جائے گی۔ تو ٹائم بھی پورا ہو چکا ہے اور میری بات چیت کا بھی یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اچھا، کچھ سوالات آئے ہیں ابھی چیٹ کے اندر، کچھ سوالات آئے ہیں تو اس کے حوالے سے کچھ رہنمائی کر دیں۔
ایک سوال تو یہ آیا ہوا ہے کہ شیعہ پھر بعد میں گمراہ ہوئے یا کب، مطلب کیا ہوا مطلب شیعہ کے حوالے سے. دوسرا سوال یہ ہے کہ رافضی اور شیعہ میں آپ فرق اس میں تھوڑا سا بات کرتا ہے. ان دونوں سوالات کے جوابات انشاءاللہ آگے آ جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، جب میں آگے پڑھاؤں گا جی جی مسائل حل ہو صحیح جائیں ہے. گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم.